السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شافی مغل۔ ناظرین، آج ہم انٹرویو تو نہیں کریں گے، میرے ساتھ میرے معزز استاذہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جو سفر ہے UMT سیالکوٹ میں کیسا گزرا ہے۔ السلام علیکم سر۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ سر، آپ نے UMT سیالکوٹ میں اتنا وقت گزارا ہے، کیسا سفر رہا آپ کا؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، جی جو آپ کا آنسر، آپ کوشچن ہے اس کو آنسر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ میں اس پیشے سے ہم اس پیشے سے عشق کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے ڈیڈ جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہیں اور وہ بھی چاہتے تھے کہ میں ان کے بزنس کو جوائن کروں، لیکن جو امپیکٹ صحیح میں آیا ہے وہ آیا ہے میرے ماسٹرز کے دوران۔ وہ میں نے ماسٹرز کیا بہادر ذکیہ یونیورسٹی ملتان سے، پھر پنجاب یونیورسٹی میں آیا اور وہاں پہ میرے ایک ٹیچر تھے۔ سبھی ٹیچرز کا وہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے، لیکن ایک ٹیچر تھے، ہیں ابھی ماشاء اللہ ان کو ہماری بھی زندگی لگائی، سر شہزاد۔ تو انہوں نے وہ موٹیویشن انجیکٹ کی کہ آپ ٹیچر بنیں۔ وہ ہر ایک نا جب لاسٹ دن جس طرح سے ہم بھی ایک دو دفعہ کلاس میں کہے کہ آپ یہ بن سکتے ہیں، آپ یہ بن سکتے ہیں اپنی ناقص عقل کے مطابق، تو انہوں نے کہا، ہمیں کمپلیمنٹ دیا کہ آپ ٹیچر بنیں۔ تو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ کلک کر جاتا ہے، تو وہ میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا۔ اور UMT کی جہاں تک بات ہے تو کیونکہ یہ میرا سب سے فیوریٹ پروفیشن ہے، میں اس سے پہلے جو جاب کرتا تھا وہ ٹیچنگ کی نہیں تھی، اس میں مجھے تھوڑی نہ تھوڑی ڈسسیٹسفیکشن تھی۔ پھر ہمارے ایک دوست ہیں فرحت صاحب، جی، تو سارا جو ہے نا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں UMT سیالکوٹ سے متعارف کروایا۔ ایک یہ جو اڈوب پریمیئر ہے، اس کی ورکشاپ دینے کے لیے ہم آئے تھے یہاں پہ، میری انڈکشن سے کوئی 3-4 مہینے پہلے، انڈکشن سے جہاں جب مجھے یہاں پہ ہائر کیا گیا، تو بچوں کے ساتھ ہم نے انٹریکٹ کیا، سیکنڈ بیچ کے ساتھ، آپ کے سینئرز، تو وہ بڑا اچھا ہمیں ایک وہ جو فیلنگ آئی کہ یار یہ جو یہاں پہ نا اگر UMT کی بات کی جائے، UMT ایز اے انسٹیٹیوشن ناٹ اونلی دس کیمپس ریسرچ اورینٹڈ ہے، جی، کہ یہاں پہ ریسرچ کو انکریج کیا جاتا ہے، جو مجھے سب سے اچھی بات لگی۔ اسی دوران مجھے ایک بینکاک میں کانفرنس کے لیے UNESCO کی فنڈنگ ملی، ہم نے پیپرز پبلش کروائے 12-13 اور ڈفرینٹ کانفرنسز میں ہم کراچی میں گئے اور یہ انہوں نے فنڈ کیا۔ تو ایز ٹیچر یہ آرگنائزیشن میرا خیال ہے اگر پاکستان کی بھی کہیں تو بجا ہوگا، لیکن جو میں ابھی جو میں شور ہوں پنجاب کا سب سے بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو میرا سفر بہت اچھا لگا۔ سر، آپ کو یہاں پہ کتنے اسٹوڈنٹس، مطلب آپ کو لگتا ہے میں نے پڑھایا ہوگا، کتنے اسٹوڈنٹس کو اور انٹریکشن کیسا رہا ان کے ساتھ؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی اراؤنڈ 60، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ UMT سیالکوٹ کی یہ کریکٹرسٹکس ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ تھوڑی سی کم ہوتی ہے، جی، جس کی وجہ سے ہم پراپر ہر اسٹوڈنٹ پہ فوکس کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے لاہور میں ایک دو جگہ پہ پڑھایا ہے، وہاں پہ اسٹرینتھ ہوتی ہے 80-90 کے قریب ایک کلاس کی، تو بعض اوقات فرینکلی اسپیکنگ بعض اوقات ہم بھی انسان ہیں، اسٹوڈنٹس کے نام ہی نہیں پتہ ہوتے، لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے کیمرہ مین قاسم صاحب کا کیا انٹرسٹ ہے، جو کہ بہت اچھے اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہاں کے بچے ابھی میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو فرسٹ سیمیسٹر ہے نا، میں اگر سارا انالیسس کروں اپنی کلاسز کا، فرسٹ سیمیسٹر کے بچے سارے پڑھنے والے سارے ہی ہیں، آپ بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ سیکنڈ سیمیسٹر کے بچے یہ جو براڈ کاسٹ اورینٹڈ ہیں کہ انہوں نے براڈ کاسٹ کی فیلڈ میں جانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ تھرڈ سیمیسٹر کے بچے وہ مکس ہیں۔ فورتھ سیمیسٹر کے بچوں میں بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ آئے ہیں، فورتھ بیچ کے بچوں میں، اور آپ تو ماشاء اللہ سے ہمارے پاس شاعر ہیں، ہمارے پاس ایک فیوچر کے ہمارے لیڈر ہیں، ابھی بھی ہیں شافع بھائی، جو ماشاء اللہ سے بہت اچھی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں یوٹیوب کی فیلڈ میں اور ڈفرینٹ انٹرویوز لیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بھی کر رہے ہیں نا اپنے بیچ کے بعد، یہ مسنگ تھا یہاں پہ۔ جس طرح سے آپ یوٹیوب کے چینلز پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اس سے پہلے بیچز نے بہت کم تھوڑی سی اورینٹیشن تھی، لیکن آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے سینئرز نے بھی یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، تو یہ کریڈٹ آپ ہو جاتا ہے۔ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو نیا بیچ آیا تھا ہمارا 6th بیچ، اس کو ہم نے نہیں پڑھایا، لیکن اس میں بھی ہم نے جو انٹریکشن ہوا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اوور آل اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس، اور میں یہاں سے سب اچھی یادیں لے کے جا رہا ہوں۔
سر اس سفر میں کوئی ایسی یاد مطلب جو آپ آخری دن شیئر کرنا چاہیں مطلب پورا جو UMT سے آپ میں آپ کا؟ دیکھو جو میرا ایکسپیرینس ہے نا، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو میرے یہاں پہ کولیگ تھے، یہاں کے ابھی کے کولیگ سے پہلے میڈم کلثوم اور میڈم صبا، میڈم صبا تو میری ایم فل کی کلاس فیلو بھی تھی، تو مجھے بالکل بھی کوئی آڈ فیلنگ نہیں آئی یہاں پہ. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لکی ہے، زیرو لیگ پولنگ. ورنہ اگر آپ پروفیشنل لائف میں دیکھیں نا، آپ جائیں گے معاشرے سے آگے پروفیشنل لائف میں، وہاں پہ سارے اپنی گروتھ کے لیے نا، اپنی گروتھ کے لیے کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے. اب وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل. جب کوئی 15-20 لوگ ہوں گے تو آبویسلی ہر انسان کی وہ بیسک انسٹنکٹ ہے کہ اس کو پہچانا جائے اور دوسروں سے الگ ہو. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے، جو سب سے بیسٹ بات ہے جس نے ہمیں افیکٹولی آپ لوگوں کو سرو کرنے میں مدد دی. بالکل سر، ہم نے بہت سے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہیں جہاں پہ بچوں کا اور اسٹوڈنٹ کا استاذہ کا درمیان کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک یہ بہت اچھی بات تھی کہ ہم ڈائریکٹ ٹیچر کے ساتھ آ کے بیٹھتے تھے اور آ کے گفتگو کرتے تھے. اپنا کوئی ایشو ہوتا، کوئی 100 مسائل بن جاتے تھے، ہم ڈائریکٹ بات کرتے تھے اور وہ کوآپریٹ بھی کرتے تھے اور حل بھی کرتے تھے. میرا ایکسپیرینس زیادہ تر پڑھنے کا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں، بہادر کی یونیورسٹی ہو گئی، یونیورسٹی آف دا پنجاب ہو گئی، بلکہ ایون اس سے پہلے جو میری اسکولنگ ہے وہ بھی مطلب گورنمنٹ سیکٹر کے انسٹیٹیوشنز تھے. پرائیویٹ، بلیو می، پرائیویٹ سیکٹر میں UMT سب سے بہترین ہے جو میری نظر میں. بریڈ اینڈ بٹر ہے میرا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جتنا اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، بیچ ایڈوائزر آپ کو دیا جاتا ہے جی، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پرابلمس شیئر کریں. اس کی کہ متاثر تو میرا یہ، ابھی میں UMT میں جا رہا ہوں. جی جی، میرے پاس آپشنس تھیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں انسٹیٹیوشن سوئچ کر سکتا تھا، لیکن یہ ریسرچ اورینٹیشن UMT کی بہتر ہونے کی وجہ سے، سب سے بہترین ہونے کی وجہ سے میں سسٹین کیا ہے. میں چاہوں گا، یہ میری دلی خواہش ہے کہ کسی بھی کیپیسٹی میں میں دوبارہ لٹرلی شافی، یہ میری دلی خواہش ہے اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ بھی سرو کروں اپنی فیوچر لائف میں انشاءاللہ. سر کوئی آپ کا میسیج اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو جو 60-70 کے اراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں، سب کے لیے کلیکٹیو میسیج؟ میں ان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کو کوئی اچھی پوزیشنز پہ چاہتا ہوں. ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی پیسے کو موٹیویشن مت بنانا. بلیو می، دیکھو آپ کو 5-10 لاکھ روپے بھی کما لو گے مہینے کا، لیکن اگر انر سیٹسفیکشن نہیں ہے نا. اب دیکھو میں نے سے بھی عرض کی سب سے پہلے کہ میں اس پروفیشن سے عشق کا مارا ہوا آیا ہوں، تو اگر پیسے میری موٹیویشن ہوتی پیسہ تو میں بزنس میں جاتا. لیکن بلیو می وہ بھی میں کرتا رہا ہوں جب میں اس فیلڈ میں نہیں تھا. سیٹسفیکشن نہیں تھی، ٹینشنز میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا. سیلف ایکسپلوریشن جو ہے نا آپ وہ اپنی کیجئے، اپنا پوٹینشیل آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ آپ جیسا سے آپ ماشاءاللہ سے انٹرویوز کرتے ہیں، آپ کا جو نیوز میں انٹرسٹ ہے وہ آپ کا پوٹینشیل ہے، اس کو چینلائز کریں رائٹ ڈائریکشن میں. اس کو مزید پڑھیں، پولیٹکس کے بارے میں پڑھیں، اور میڈیا کس طرح سے پولیٹکس کو ڈیل کرتا ہے وہ پڑھیں. وہ آپ کی پروفیشنل گروتھ ہے اور اسی میں آپ کی سیٹسفیکشن ہے. یہی سب اسٹوڈنٹس کو میسیج ہے کہ اپنی سیلف ایکسپلوریشن سب سے ضروری ہے. مطلب جس طرح سے وہ بڑے مطلب یہ بڑا کلیشے ہے کہ جی اگر لتا منگیشکر کرکٹر بننا چاہتی تو وہ اچھی بن نہیں سکتی تھیں، یا سچن ٹنڈولکر اگر سنگر بننا چاہتا تو وہ شاید اتنی فیم حاصل نہ کر پاتے. تو وہ سیلف ایکسپلوریشن ہے، جو پوٹینشیل ہے وہ اگر آپ رائٹ ڈائریکشن میں چینلائز کر لو نا تو آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ضرور کامیاب ہو گئے. سر ہمارے ساتھ احمد بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کوئی 2 اشعار ان سے ضرور سنیں. میں سب سے پہلے تو یہ کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے سب سے پہلے احمد سے میرا انٹریکشن ہو نا، آپ سب سے پہلے فرید کو تو میں کہتا رہتا ہوں، فرید وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جس کے اسٹیٹس پڑھ کے میری جو ہے انلائٹنمنٹ ہوتی ہے، میں سیکھتا ہوں چیزیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں فرید تو نہیں دیکھ پاتے نیوز، تو میں آپ کے اسٹیٹس میں کہتا ہوں چلو فرید کا اسٹیٹس دیکھتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور شافی کو میں نے پہلے کہا تھا کہ شافی آپ کا بیک گراؤنڈ میرا بیک گراؤنڈ سیم ہے تو مجھے آپ زیادہ عزیز اس لیے بھی ہیں. کیوں شافی میں نے کہا یاد آپ کو؟ یاد ہے سر. تو یہ آپ اس لیے بھی ہمارے زیادہ قریب تھے، اور آئی وش ایوری سکسیس ٹو یو. قاسم صاحب کی جو ایڈیٹنگ سکلز ہیں ان کے ہم بڑے معترف ہیں. آئی وش قاسم کہ میں آپ سے کچھ سیکھ جاتا. مجھے تھوڑا سا تھا کہ جس طرح سے ایڈوب فوٹو شاپ ہے
اس میں میری تھوڑی سی ہے، لیکن میں مزید کچھ سیکھنا چاہتا تھا آپ سے، لیکن بس وقت نے وہ اجازت نہیں دی. احمد، مجھے یاد ہے کہ جب بھی احمد کا وائوا شروع ہوتا تھا نا تو میں اس کو کہتا تھا کہ یار پہلے شعر سناؤ. اور کلاس میں بھی جب کبھی کچھ سیڈ موڈ ہوتا تھا تو احمد کا شعر سن کے ہم تر و تازہ ہو جایا کرتے تھے، اور مزید افیکٹولی ہم پڑھاتے تھے. سر ہم چاہ رہے ہیں کہ آج لاسٹ ڈے ہے تو ہم احمد سے ضرور شعر سنیں. میں نے تو یہ انٹرویو، آپ کو تو پتہ ہی، انٹرویو شروع ہونے سے پہلے احمد کو کہا تھا کہ احمد کو شعر سنا دے جدائی کے اس میں. ایک شعر ہے آپ کے لیے، پہلے لکھا تھا یہ شعر کہ یہ نوازش ہے تمہاری وغیرہ غیر تو کیا، یہ نوازش ہے تمہاری وغیرہ غیر تو کیا، اتنی تو کبھی اپنوں نے بھی چاہا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ان کی خاصیت. اور ایک نظم مجھے ابھی ایک غزل یاد آئی ان کا، وہ لکھتی ہے کہ تیری محفل سے اٹھ کے عشق کے ماروں پہ کیا گزری، تیری محفل سے اٹھ کے عشق کے ماروں پہ کیا گزری، مخالف ایک جہاں تھا جانے بیچاروں پہ کیا گزری. ہائے 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 ہائے. تیری محفل سے اٹھ کے عشق کے ماروں پہ کیا گزری، مخالف ایک جہاں تھا جانے بیچاروں پہ کیا گزری. سحر کو رخصت بیمار فرقت دیکھنے والوں، سحر کو رخصت بیمار فرقت دیکھنے والوں، کسی نے یہ نہ دیکھا رات بھر تاروں پہ کیا گزری. زندگی ویرانیوں نے لوٹ لی مل کر، زندگی ویرانیوں نے لوٹ لی مل کر، نہ جانے زندگی کے ناز برداروں پہ کیا گزری. ہنسی آئی تو ہے بے کیف سی لیکن خدا جانے، اسے مصروف پا کے میرے غمخاروں پہ کیا گزری. کیا کہنے. یہ میں ونڈرفل احمد ہمیشہ کی طرح، میں اس شعر کے ساتھ اس انٹرویو کو بھی اور اپنے اس UMT کے سفر کو بھی خدا حافظ کہوں گا کہ وہ میں ہمیشہ جو کہتا ہوتا ہوں کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، جی ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہوگا. میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی میری سر سے ملاقات ہوتی تھی نا تو سر سب سے پہلے تو شعر سنتے تھے. پہلے جملہ سے جو سوال آتے تھے نا سر کے مجھ سے، وہ شعر سنا کرتے. اس پہ میں نے ایک نظم لکھی تھی چھوٹی سی نا، آج نہیں سنوں گی، پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، دوبارہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کا عنوان یہ ہے کہ آج سناؤ. سر کا سوال یہ ہوتا تھا نا، میں نے سنی ہے پہلے، دوبارہ پھر سنائی. تو وہ نظم ہے کہ اس نے اصرار کیا ہے کہ سناؤ مجھ کو. واہ. اس نے اصرار کیا ہے کہ سناؤ مجھ کو ایسے اشعار جو خوشحال طبیعت کر دیں. اس نے اصرار کیا ہے کہ سناؤ مجھ کو ایسے اشعار جو خوشحال طبیعت کر دیں، ایسے نالے جو عکاسی جاں کرتے ہوں، ایسے نغمے جو طبیعت کو بیاں کرتے ہوں، ایسے کلمے جو حالت کو عیاں کرتے ہوں، ایسے جملے جو اذیت کو فشاں کرتے ہوں، ایسے اشعار جو دل کی وضاحت کر دیں، ایسے الفاظ جو سینوں کو مسرت کر دیں. اس نے اصرار کیا ہے کہ سناؤ مجھ کو. کیا کہنے. تو ہم جس طرح سے ابھی معذرت کے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی وہ ہے، تو میں ایک دفعہ کراچی گیا تھا، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا کہ وہاں پہ ایک جو ویٹر نے وہ جو تھے ٹیکسی ڈرائیور، تو انہوں نے ایک دعا دی تھی مجھے جو میں آج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لائے کہ بڑا زبردست اس نے بات کی کہ میرے مرنے کی خبر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ لے پائے. اور جب بھی ہمارا خیال آیا آپ کے دل میں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ بچوں. تھینک یو.